بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاد جو قرآن مجید میں بیان ہوا ہے، اس سلسلے میں ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کیا قرآن مجید سے پہلے جو آسمانی صحائف نازل ہوئے ان میں جو جہاد بیان ہوا ہے وہ کیا قرآن مجید کی مطابقت ہی میں بیان ہوا ہے۔ تو یہ بہت جاننا ضروری ہے کہ وہ جہاد جو بائبل میں یا اولڈ ٹیسٹمنٹ میں بیان ہوا ہے اس کی کیا نوعیت ہے اور وہ کس طریقے سے قرآن مجید میں بیان کردہ جہاد سے ریلیٹ کرتا ہے۔ میں یہ عرض کر چاہوں کہ قرآن مجید کی روشنی ہی میں ہمیں ضروری ہے کہ ہم پچھلے صحیفوں کو دیکھیں، کیونکہ ہمیں اگرچہ معلوم ہے کہ حضرت موسیٰ پہ یہ کتاب نازل ہوئی اور میں اولڈ ٹیسٹمنٹ کی بات کر رہا ہوں اور اس میں کچھ تحریفات بھی ہوئیں، تاہم اس کے اندر بہت کچھ اب بھی بالکل صحیح سلامت موجود ہے، اور اگر قرآن کی روشنی میں ہم تورات کا مطالعہ کریں تو بہت کچھ حقائق ہمیں ملیں گے جو بالکل قرآن مجید کی مطابقت میں کھڑے ہوں گے، اور ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے معاملہ کیا مختلف قوموں سے وہ بالکل وہی تھا جو سابقہ اقوام کے ساتھ کیا، اور اس میں رسولوں کے تفاوت میں کوئی فرق نہیں پیدا ہوا۔ چنانچہ جو قرآن مجید میں جہاد بیان ہوا ہے اس کے بارے میں عرض کر چکا ہوں کہ اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک جہاد وہ ہے کہ جو عام طور سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے کمپیننز کے ساتھ، یا دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہیے کہ جو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے میسنجرز کے ساتھ خاص ہے، وہ ہستیاں جن کو اللہ تعالیٰ رسالت کے منصب پر فائز کرتے ہیں، یہ اس کے ساتھ خاص معاملہ ہے۔ اور یہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ منکرین حق کو دنیا ہی میں سزا دیتے ہیں، اور یہ جو سزا ہے اس کی بھی دو نوعیتیں ہوتی ہیں۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ان منکرین حق کو آسمانی عذاب سے ان کو تہس نہس کیا جاتا ہے، آپ یہ کہہ لیجیے کہ نیچرل ڈیزاسٹرز ہیں جن کو ان کو تہس نہس کرتے ہیں، اور بعض دفعہ اہل ایمان کی تلواروں سے ہی سارا معاملہ ہوتا ہے۔ تو یہ وہ جہاد ہے جو اسپیسیفک ہے اللہ تعالیٰ کے رسولوں سے اور ان لوگوں سے جن کو اللہ تعالیٰ نے رسالت کے منصب پہ فائز کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ جہاد بھی قرآن مجید میں بیان ہوا ہے کہ جس کو ظلم و عدوان کے خلاف کیا جاتا ہے، جس کو پرسیکیوشن کے خلاف کیا جاتا ہے، اور یہ وہ جہاد ہے جو آج بھی باقی ہے۔ پہلا جہاد جیسا کہ میں نے عرض کیا وہ اسپیسیفک تھا اللہ تعالیٰ کے رسولوں سے اور ان ہستیوں سے جن کو اللہ تعالیٰ نے رسالت کے منصب پہ فائز کیا، اور یہ دوسرا جہاد ہے یہ آج بھی باقی ہے، اس کے تحت آج بھی جہاد کیا جائے گا۔ اور ظاہر ہے کہ جب یہ بات کہی جا رہی ہے تو اس میں یہ بات بالکل انڈرسٹوڈ ہے، یہ بات بالکل مقدمے کے طور پہ پیش نظر رہنی چاہیے کہ اس کا حکم بھی صرف اور صرف ایک اسلامی ریاست سے متعلق ہے، کسی فرد کو اس کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ اگر ہم اس پوری بات کو قرآن مجید کی اس پوری بات کا جائزہ لیں اور دیکھیں کہ کس طریقے سے پھر جہاد بائبل میں بیان ہوا ہے، بائبل سے یہاں میری مراد اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے، تو ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ کم سے کم وہ جو پہلے قسم کا جہاد ہے جس میں اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ منکرین حق کو دنیا میں سزا دے دیتے ہیں، اس کا ذکر تفصیل سے تورات میں بھی جگہ جگہ ہوا ہے۔ میں نمائندہ طور پہ آپ کے سامنے کچھ اقتباسات پڑھوں گا جس سے یہ واضح ہو جائے گا کہ منکرین حق کے خلاف جو معاملہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ان کو سزا دی، وہ تورات میں بھی مذکور ہے۔ اس میں ایک ڈسٹنکشن ہے جو قرآن مجید اس کا ملحوظ رکھتا ہے، اور یہی ڈسٹنکشن کو اگر ہم ملحوظ رکھیں تو ہم یہ جان سکتے ہیں کہ تورات میں بھی اس کو غالباً ملحوظ رکھا گیا، چونکہ ہمیں معلوم ہے کہ الفاظ میں رد و بدل ہوا ہے، تحریف ہوئی ہے، مگر اگر ان الفاظ کو ہم قرآن کی روشنی میں دیکھیں تو ہم یہ بلا خوف تردید کہہ سکتے ہیں کہ وہ بات وہی ہے جو قرآن بیان کر رہا ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ منکرین حق کے خلاف جب اہل ایمان جہاد کرتے ہیں رسولوں کے دور میں تو ان میں سے بالعموم دو شکلیں پیش آتی ہیں، یعنی ان میں سے وہ منکرین ہوتے ہیں کہ جو شرک کو سبسکرائب کرتے ہیں، جو جانتے بوجھتے ہوئے شرک پر اڑے رہتے ہیں، جو جانتے بوجھتے ہوئے جن کو پتہ ہے کہ شرک ایک غلط چیز ہے اس پہ کنونسڈ ہوتے ہیں، پھر بھی وہ اس سے باز نہیں آتے، اللہ تعالیٰ ان پر موت کی سزا نافذ کرتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو مونوتھیسٹ ہوتے ہیں، جو توحید پرست ہوتے ہیں، اگرچہ کہ ان میں بعض شرکیہ پہلو بھی درائے ہوتے ہیں، وہ بعض پولیتھیسٹک پریکٹس کے بھی مرتکب ہوتے ہیں، مگر ان کو پھر سپیئر کر دیا جاتا ہے، ان کی جان کو سپیئر کر دیا جاتا ہے، اور ان کو پھر یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نے زندہ رہنا ہے اور اپنے دین پہ زندہ رہنا ہے تو پھر آپ کو اہل ایمان کی سب سروینس میں ان کے تابع ہو کے رہنا پڑے گا۔ تو یہ وہ دو قسمیں ہیں ان کی منکرین کی جو رسولوں کے دور میں ہوئیں، یعنی ایک وہ کہ جن کو تباہ کر دیا گیا اس لیے کہ وہ شرک پر جانتے بوجھتے ہوئے جمے ہوئے تھے، اور وہ دوسرے جو اہل کتاب آپ کہہ سکتے ہیں کہ جن کو تباہ نہیں کیا گیا کیونکہ وہ بنیادی طور پہ توحید پرست تھے، ان کو اس کا موقع دیا گیا کہ اگر اپنے مذہب پہ زندہ رہنا چاہتے ہیں تو پھر ایک اسلامی ریاست کے سب سرونٹ بن کے، اس کے ماتحت بن کے، اس کے زیر دست رہ کے وہ یہ کام کر سکتے ہیں۔ اس کا اگر ہم جائزہ تورات میں لیں تو ہمیں یہ نظر آئے گا کہ بین ہی یہ ڈسٹنکشن تورات میں بھی ملحوظ رکھی گئی۔ چنانچہ تورات کے دو پیسیجز میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، ان دونوں سے واضح ہو جائے گا کہ پہلے قسم کا جہاد بنی اسرائیل نے کیا ان قوموں سے کہ جو بالکل شرک میں مبتلا تھیں، جو شرک میں بالکل ایک لحاظ سے لتھڑی ہوئی تھیں، اور اتمام حجت کے بعد بھی انہوں نے اپنے شرک سے توبہ نہیں کی، ان کو بالکل ملیا میٹ اور تہس نہس کر دیا گیا۔ اور پھر ایک اور نوعیت کا جہاد اٹیک ان لوگوں پہ کیا گیا جو بنیادی طور پہ اگر ہم قرآن کی اس ڈسٹنکشن کو ملحوظ رکھیں، الفاظ میں تو بیان نہیں ہوا کہ کیوں فرق کیا گیا تورات میں، مگر قرآن کے اس بیان کی روشنی میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر کچھ لوگوں کو زندہ رکھا گیا، ان کو موقع دیا گیا کہ وہ رہیں اپنے مذہب پہ، تو اس کی شاید بنیاد یہی تھی کہ وہ توحید پرست ہے۔ ان دونوں اقتباسات کو میں الگ الگ آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ پہلا اقتباس وہ ہے جس سے یہ معلوم ہوتا ہے
یہ جو پولیتھیسٹک نیشنز تھیں، وہ جو شرکیہ قومیں تھیں، ان کو تباہ کر دیا گیا اللہ تعالیٰ کی اس ڈیوائن پریکٹس، یعنی یہ جو ایک اللہ تعالیٰ کی سنت اللہ ہے کہ جس میں وہ ان کو تباہ کر دیتا ہے اہل شرک کو، کہ جو حق کو جانتے بوجھتے ہوئے اس کا انکار کرتے ہیں۔ اس کا ذکر تورات میں بہت جگہوں پہ ہوا، جیسا کہ میں نے عرض کیا۔ میں نمائندہ طور پہ آپ کے سامنے کتاب استثناء کا جو باب نمبر 7 ہے، چیپٹر نمبر 7، اس کی جو پہلی 5 آیتیں ہیں وہ پڑھ دیتا ہوں۔ وہ کچھ یوں ہیں کہ جب خداوند تیرا خدا تجھ کو اس ملک میں داخل کرے جس کے وارث ہونے کے لیے تو جاتا ہے، اور تیرے سامنے بہت سی قوموں کو جڑ سے اکھاڑ ڈالے، یعنی ہتیوں اور جرجاشیوں اور اموریوں اور کنانیوں اور فروزیوں اور ہویوں اور یبوسیوں کو، جو 7 بڑی اور تجھ سے زیادہ زور آور قومیں ہیں، اور جب خداوند تیرا خدا ان کو تیرے ہاتھ میں دے دے اور تو ان کو مارے، تو انہیں بالکل ہلاک کرنا۔ یعنی یہ الفاظ جو قابل غور ہیں وہ یہ ہے کہ ان کو بالکل ہلاک کر دینا، گویا کہ ان کو بالکل ختم کر دینا۔ تو ان کے ساتھ کوئی عہد نہ باندھنا اور نہ ان پر مہربانی کرنا، تو ان کے ساتھ بیاہ نہ کرنا، اپنی بیٹی ان کے بیٹے کو نہ دینا، ان کی بیٹی اپنے بیٹے کے لیے نہ لینا، کیونکہ وہ تیرے بیٹے کو میری پیروی کرنے سے بہکائیں گی کہ وہ دوسرے معبودوں کی بندگی کرے۔ تب خداوند کا غضب تم پر بھڑکے گا اور وہ تم کو جلد نابود کر دے گا۔ بلکہ تم ان سے یوں کرنا کہ تم ان کے مذبحوں کو ڈھا دو اور ان کے ستونوں کو توڑ دو، ان کے کھمبوں کو کاٹ ڈالو اور ان کی تراشی ہوئی مورتوں کو آگ میں جلاؤ۔ تو یہ وہ اقوام تھی کہ جو شرک میں لتمت تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اتمام حجت کے بعد پھر بنی اسرائیل سے کہا کہ وہ ان اقوام کو تہس نہس کر دیں، اور جیسے کہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ ان سے کوئی عہد نہ باندھنا، ان کو ٹوٹلی ختم کر دینا، ان کو بالکل ہلاک کر دینا۔ اس کے برعکس جو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ بعض اور اقوام جن کو اسپیئر کر دیا گیا، جن سے یہ نہیں کہا گیا کہ لازماً وہ سبمٹ کریں، ان سے یہ کہا گیا کہ اگر انہوں نے حق کے آگے سبمٹ نہیں کرنا، اپنے مذہب کو تبدیل نہیں کرنا، وہ اپنے مذہب پہ رہ سکتے ہیں، بشرطے کہ وہ مسلمانوں کے سبسروینٹ ہو کے، ان کے زیر دست ہو کے رہیں۔ یہ ان کا ذکر بھی کتاب استثناء کے ایک اقتباس سے بالکل واضح ہوتا ہے۔ یہ باب نمبر 20 ہے، باب 20 ہے، اور اس کی جو آیت نمبر 10 سے 15 ہے میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ اس میں آپ بالکل واضح ہو جائے گا کہ یہ وہ توحید پرست لوگ تھے کہ جن کو پھر اسپیئر کیا گیا، جن کی زندگیوں کو کہا گیا کہ وہ زندہ رہ سکتے ہیں اپنے مذہب پہ اگر وہ اہل ایمان پالیٹی کے زیر دست رہیں۔ یہ الفاظ اس طرح سے ہیں: اور جب تو جنگ کرنے کے لیے کسی شہر کے نزدیک جائے تو پہلے اس سے صلح کی خواہش کر۔ یعنی یہ بتا رہا ہے کہ اصل میں یہ معاملہ وہ نہیں ہے جو جیسے کہ پہلے بیان ہوا ہے۔ اگر وہ صلح منظور کریں اور پھاٹک تیرے لیے کھول دیں تو جتنے لوگ اس میں رہتے ہیں وہ سب تیرے باج گزار ہوں گے۔ وہی والی بات کہ وہ سب سروینٹ ہوں گے، ان کے ماتحت ہوں گے اور تیری خدمت کریں گے۔ اور اگر وہ تجھ سے صلح نہ کریں بلکہ تجھ سے جنگ شروع کریں، تب اس کا محاصرہ کر، اور خداوند تیرا خدا اس کو تیرے ہاتھ میں دے دے گا، اور سب مردوں کو تلوار کی دھار سے قتل کر، مگر عورتیں اور بچے اور چوپائے اور اس شہر کی سب لوٹ کو اپنے لیے لے، اور اپنے دشمنوں کی تمام غنیمت کو کھا جا جو خداوند تیرے خدا نے تجھے دی ہے، اور اسی طرح تو ان سب شہروں سے کر جو تجھ سے بہت دور ہیں اور جو ان قوموں کے شہروں میں سے نہیں ہیں۔ تو یہ اقتباس ہمیں یہ بتاتا ہے کہ وہ لوگ جو توحید پرست تھے ان سے یہ مطالبہ نہیں تھا، یعنی ان کے ساتھ یہ معاملہ نہیں تھا کہ ان کو لازماً ڈسٹروائے کر دیا جائے گا، لازماً ان کو ہلاک کر دیا جائے گا، بلکہ وہ باج گزار بن کے رہ سکتے تھے۔ اور ہم یہ استنباط کر سکتے ہیں کہ یہ جو لیٹیٹیوڈ ہے، یہ جو لینینس ہے، یہ جو ایک ریاست رعایت دی گئی ہے، غالباً اسی وجہ سے دی گئی تھی کہ یہ لوگ بنیادی طور پہ توحید پرست ہیں۔ چنانچہ ہم بلا خوف تردید اس مطالعے کے بعد یہ کہہ سکتے ہیں کہ تورات میں بھی جہاد کا ذکر ہے، جس کا میں نے عرض کیا کہ یہ وہ جہاد ہے کہ جو منکرین حق کے خلاف اہل ایمان نے کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک سنت اللہ ہے جس کا قرآن میں ذکر ہوا ہے، اور قرآن مجید میں اس کا ذکر جیسے کہ ہوا سے واضح ہوتا ہے کہ اس میں اہل ایمان کو یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے جو مخالفین ہیں، ان میں جو اہل شرک ہیں، جو شرک کے مرتکب ہیں، جو شرک ہونے پر کنونسڈ ہیں پھر بھی اس پہ قائم ہیں، ان کو تباہ و برباد، ان کو ملیہ میٹ کر دیا جائے۔ چنانچہ ہمیں معلوم ہے کہ مشرکین عرب سے یہی معاملہ ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے دور میں، اور اہل کتاب کو یہ رعایت دی گئی کہ وہ اپنے مذہب پہ زندہ رہ سکتے ہیں کیونکہ وہ بنیادی طور پہ توحید پرست تھے۔ بالکل یہی ڈسٹنکشن تورات نے ملحوظ رکھی اپنے زمانے میں، اگرچہ الفاظ میں یہ بیان نہیں کیا، اس کی وجہ نہیں بیان کی، مگر قرآن مجید کے اس بیان کی روشنی میں ہم جان سکتے ہیں کہ یہ ڈسٹنکشن اس لیے کی گئی کہ ان میں سے جو شرکیہ اقوام تھی ان کو ختم کر دیا گیا، اس لیے کہ شرک کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ وہ اس کو کبھی معاف نہیں کریں گے، اور توحید پرست جو لوگ تھے ان کو اسپیئر کر دیا گیا، ان کو یہ اجازت دی گئی کہ وہ اپنے مذہب پہ زندہ رہ سکتے ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔